جناب ماسٹر محمد سلیمان صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کو اور ان کے تمام بیٹوں کو، تمام چاہنے والوں کو، کنہوں نے ہمیں آج ایک اچھا موقع عطا فرمایا۔ اچھا موقع کیا ہے؟ اگر یہ پروگرام آج نہیں ہوتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم کہاں ہوتے۔ کوئی اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، کوئی اپنے گھر میں موبائل دیکھ رہا ہوتا، کوئی اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پی رہا ہوتا، کوئی پان کی دکان پر بیٹھ کر کے پان کھا رہا ہوتا۔ اگر یہ محفل ابھی نہیں ہوتی، کوئی گلی میں گھومتا ہوتا، کوئی کسی سے بات چیت کرنے لگتا، نہ جانے کس کس کہاں کہاں ہم اور آپ ہوتے۔ لیکن گھر والوں نے کرم فرمایا ہم لوگوں پر، مہربانی کیا ہم لوگوں پر، اور اس محفل کو سجا کر کے آج ہمیں اور آپ کو کسی ہوٹل میں بیٹھنے کا نہیں، کسی پان کی دکان پہ بیٹھنے کا نہیں، گھر میں بیٹھنے کا نہیں، بلکہ محفل کو سجا کر کے ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر بیٹھنے کا حکم عطا فرما دیا۔ اس لیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں نعت مصطفیٰ پڑھی جائے، اللہ تعالی اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں اس جگہ کو جنت کا باغیچہ بنا دیا کرتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ جنت کے باغیچے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کتنا حسین موقع ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ دنیا ہی میں ہمیں اور آپ کو جنت کے باغیچے میں بیٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ، جب انہوں نے ہمیں جنت کے باغیچے میں بیٹھایا ہے تو انہیں بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما دے۔ آئیے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، مگر اس گفتگو سے پہلے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا کام کامیاب ہو جائے۔ صحیح بات ہے؟ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام کامیاب ہو جائے۔ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو یہی سوچ کر کے نماز پڑھتا ہے کہ ہماری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بے شک۔ ایک روزہ رکھنے والا جو روزہ رکھتا ہے اس کا دل کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح سے لے کر کے شام تک جو اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے کنارے رکھا، اللہ ہمارے روزے کو اپنا قبول فرما لے۔ ایک زکوٰۃ دینے والا، ایک حج کرنے والا جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس عمل کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بات صحیح ہے؟ ہاں یا نہ بولیے؟ اسی لیے تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا۔ بالکل بالکل۔ آپ نے کسی ایسے نمازی کو دیکھا ہے جو نماز پڑھ رہا ہو اور یہ ارادہ ہو کہ ہماری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو؟ نہیں۔ ہر نمازی سے پوچھو تم جو نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارے نماز کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو وہی جواب دے گا کہ ہمارے نماز کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز، ہمارا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قبول ہو جائے۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے مجلس سجانے والے بھی، چاہے وہ مجلس میلاد مصطفیٰ کی ہو،
چاہے وہ مجلس جلسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجلس کانفرنس کی شکل میں ہو، ہر مجلس کو سجانے والا یہی چاہتا ہے کہ ہمارا یہ مجلس سجانا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب آئیے ذرا سا، جب ہمارا اور آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارا ہر کام خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تمہاری محفل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، تمہارا آنا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، تمہارا بیٹھنا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، اگر تمہارا یہ ارادہ ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں آئے ہو نا، اس مجلس کو خوبصورت بناؤ، مجلس کو سجاؤ، مجلس کو سنوارو، مجلس کو حسین بناؤ۔ یا رسول اللہ، کن چیزوں سے ہم اپنی مجلس کو خوبصورت کن چیزوں سے بنائیں؟ بتیاں لگا کر کے اپنی مجلس کو سجائیں، کمکمے لگا کر کے ہم اپنی مجلس کو سجائیں، جھنڈیاں لگا کر کے ہم اپنی مجلس کو سجائیں، پھولوں سے اپنی مجلس کو ہم سجائیں؟ یا رسول اللہ، کن چیزوں سے ہم اپنی مجلس کو سجائیں، خوبصورت بنائیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس کو تم اگر سجانا ہے تو پھول پتیوں سے نہیں بلکہ میرے اوپر درود و سلام پڑھ کر کے اپنی مجلس کو سجایا کرو۔ میرے اوپر درود و سلام پڑھ کر کے اپنی مجلس کو سجاؤ۔ مجلس میں بیٹھو تو میرے اوپر درود و سلام پڑھو، مجلس میں آؤ تو میرے اوپر درود و سلام پڑھو۔ یا رسول اللہ، کیوں ہم اپنی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ کے اوپر درود و سلام کیوں پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مجلس جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بتیوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، پھولوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، کمکمے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تمہاری مجلس سجانا رب کی بارگاہ میں جو قبول ہوتا ہے وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، یہ ہے وہ درود و سلام جو ہماری مجلسوں کو رب کی بارگاہ میں قبول کروا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہماری مجلس خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ہمارے درود پڑھنے سے ہماری محفل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ درود و سلام سے ہماری مجلس خدا کی بارگاہ میں کیوں قبول ہوتی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنا یہ نبی سے محبت کی دلیل ہوتی ہے، نبی سے عشق کی دلیل ہے، اور جب تک نبی کی محبت نہ ہو نہ تمہاری مجلس قبول ہوگی، نہ تمہاری محفل قبول ہوگی، نہ تمہاری نماز قبول ہوگی، نہ تمہارا روزہ قبول ہوگا، نہ تمہارا زکوٰۃ دینا قبول ہوگا، نہ تمہارا حج کرنا قبول ہوگا، نہ تمہارا قرآن پڑھنا قبول ہوگا۔ تمہاری کوئی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اپنے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کا چراغ تم نہیں جلا لو گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی محبت شرط ہے۔